صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا بڑی با کمال اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ وہ خود بھی بااثر اور کامیاب تجارت کی مالک تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شرافت و مالداری کی وجہ سے بہت سے سرداران قریش نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ انکار کرتی رہیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و سچائی کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی۔ مزید تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت میں برکت اور آپ کی امانت و اخلاق سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے خوشی سے اس کو منظور کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری صحابی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا تابع بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، معتکف کا روزے سے ہونا۔ اعتکاف کرنے والے کا روزے سے ہونا ضروری ہے، لہذا بغیر روزے کے اس کا واجب یا مسنون اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نیا لباس پہننے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نیا کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی، پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد پرانا لباس صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت و امانت میں رہے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خشوع والی نماز معافی کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے بدلے میں سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایک ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال و دولت جمع نہ کرو۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم کو کیا ہوا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و منصب طلب نہیں کرتے جیسا کہ فلاں اور فلاں مانگتا ہے؟ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، اسے وہ لوگ نہیں گزر سکتے جو زیادہ وزن والے ہیں، لہٰذا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی پر چڑھنے کے لیے ہلکا رہوں اور دولت و منصب حاصل کر کے زیادہ وزن والا نہ بنوں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، روز محشر اور نافرمان۔ قرآن میں ہے، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا اس دن یہ نافرمان لوگ
اپنی نگاہیں جھکائے خبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہو۔ یہی نافرمان لوگ کہیں گے یہ تو بہت مشکل دن ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سورہ فاتحہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اللہ سے ایمان کی تازگی کی دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں۔ جزاک اللہ۔